پھر ناظرین سورہ صاد کی ان آیات میں دیکھیں جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. بس سخر کر دی ہم نے اس کے لیے ہوا، یعنی اس کے اختیار میں دے دیا ہم نے ہوا کو جو اس کے امر سے بہتی تھی، جو کہ اس کے تیز ترین سواری کے ذرائع تھے جہاں کہیں بھی اس کو جانا ہوتا تھا. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ. اور شیاطین کو اس کے اختیار میں دے دیا، یعنی شیاطین پر اسے دسترس دے دی جو ہر طرح کی تعمیرات کرنے والے تھے، مادی یا غیر مادی تعمیرات. اور وہ تعمیرات بھی سمندروں میں پانیوں میں غوطہ زن ہو کر بنائی گئیں، یا وہ شیاطین بھی اس کی دسترس میں دے دیے جو پانیوں میں سمندروں میں غوطہ خوری کرنے والے تھے. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اور دوسرے وہ شیاطین بھی اس کے اختیار میں دے دیے، ان دوسرے شیاطین پر بھی اسے دسترس دے دی جسے اس نے ہتھ کڑیوں زنجیروں وغیرہ میں جکڑا، انہیں قید کیا، ان کی رہائی کو مشروط کر دیا. ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے اسے عطا کیا، پس وہ انہیں امان دے، یعنی ان پر دسترس پائی تو ان کو ان کی چاہت کے مطابق رہا کر دے، انہیں کوئی سزا نہ دے یا انہیں رہا کرے، ان سے جو چاہے کام لے، جہاں چاہے ان کا استعمال کرے، کسی بھی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. سلیمان علیہ السلام کو جب دجال کے فتنے میں ڈالا گیا اور انہوں نے دجال کے فتنے کو پہچان کر فوراً اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی امانت کے اہل ثابت ہوئے، تو سلیمان علیہ السلام نے ایسا ملک مانگا جو اس کے بعد کسی ایک کو بھی نہ دیا جائے، جو اس کے بعد کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو. تو نہ صرف سلیمان کو ایسا ملک دیا گیا بلکہ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ سلیمان کو عطا کیا اور جیسے عطا کیا اس کا ذکر بھی کر دیا. جیسے کہ سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا اور وہ اپنے تیز ترین سواری کے ذرائع سے جہاں چاہتے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سفر انہوں نے کہاں اور کیوں کیے؟ تو اگلی ہی آیات میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا. سلیمان کو ایسے ایسے ماہر شیاطین پر دسترس دی گئی جو ہر طرح کی مادی اور غیر مادی تعمیرات کے ماہر تھے، اور وہ بھی جو پانیوں میں سمندروں میں غوطہ خوری کے ماہر تھے، اور وہ شیاطین بھی جنہیں سلیمان نے ہتھ کڑیوں میں مضبوطی سے جکڑ کر قید کیا، جن کی رہائی کو مشروط کر دیا. تو جب سلیمان نے ان لوگوں پر دسترس پائی تو اللہ نے سلیمان سے کہا کہ انہیں امان دے یا ان سے کام لے، انہیں قید کر، انہیں سزا دے، تجھ سے کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جانے والا. ناظرین، اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ سلیمان نے تیز ترین فضائی سفر کے ذرائع سے جو سفر کیے، ان کا مقصد زمین میں ہونے والے فساد کی جڑ مفسدین شیاطین جنہیں انسان سائنسدانوں کا نام دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو دنیا پر براہ راست اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان تک پہنچنے، ان پر دسترس پانے کے لیے سفر کیے. اور پھر جب انہیں قتل و قید کیا تو اس کا اختیار بھی اللہ نے سلیمان کو ہی دے دیا، سلیمان جو چاہے ان کے ساتھ کرے. اور حیران کن طور پر اسی واقعے کو ایک دوسرے پہلو سے سورہ الکہف میں سلیمان کی جگہ ذوالقرنین کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بیان کیا گیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ناظرین، وہ شخصیت جسے ذوالقرنین کہا گیا اس کی پہچان کے لیے بتا دیا گیا کہ ذوالقرنین وہ ہے جس کو نہ صرف زمین میں مکن دیا بلکہ ہر شے سے اسباب دیے. ان اسباب میں سے سبب کے ذریعے جب اس کے پاس خبر آئی زمین کے مغرب کی طرف ہونے والے فساد کی تو اس نے اس کی اتباع کی، یعنی اس کے پیچھے پڑا. پھر جہاں پہنچا وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو مفسد قوم تھی، یعنی زمین میں فساد کرنے والے لوگ. اور جب ذوالقرنین نے ان پر دسترس پا لی تو اللہ نے کہا قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اے ذوالقرنین، یعنی اے وہ جسے دو مخصوص کر دیے گئے زمین کے مغرب و مشرق، تجھے اختیار ہے، تو جو چاہے ان کے ساتھ کر. اگر تو چاہے تو انہوں نے جو فساد کیا ان کے کیے کہ انہیں سزا دے،
اور تو چاہے تو ان کو سزا دینے کے بجائے ان میں حسن اخذ کر. یعنی زمین میں ہونے والے فساد کی روک تھام کے لیے اگر یہ تیرے کام آ سکتے ہیں، مخلوقات پر احسان کرنے کے لیے یہ تیرے کام آ سکتے ہیں، تو ان سے وہ کام لے، تجھ سے ان کے بارے میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اور پھر جب وہ شخصیت جسے ذوالقرنین کہا گیا وہ مشرق میں پہنچی اسباب کی اتباع میں، تو وہاں بھی اس نے وہی کیا اور وہاں بھی اللہ نے اس سے وہی کہا. اب ناظرین آپ خود غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو دو مختلف پہلوں سے قرآن میں بیان کیا. ایک مقام پر نام کے ساتھ ذکر کیا سلیمان، اور دوسرے مقام پر سلیمان نام کی بجائے لفظ ذوالقرنین کا استعمال کیا، جس کے معنی وہ شخص جسے دونوں مخصوص قرن حاصل ہوئے، جو کہ زمین کے مغرب و مشرق تک مکن ہے. اس پہلو سے بھی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے. وہ سلیمان علیہ السلام ہی تھے جس نے مغرب و مشرق کے سفر کیے اور وہاں شیاطین جو کہ زمین میں فساد کے ذمہ دار تھے ان پر دسترس پائی، تو انہیں اللہ نے ہر قسم کا اختیار دے دیا کہ انہیں سزا دے، یا پھر وہ زمین میں فساد ختم کرنے میں، زمین کی اصلاح کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں تو ان سے کام لے، اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اس لیے ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام تھے. پھر ناظرین ذرا غور کریں، جب ذوالقرنین مغرب و مشرق میں زیر سمندر بنائی جانے والی سدین یعنی دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچا، تو وہاں جس قوم یعنی جن لوگوں کو پایا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. پھر اس نے اتباع کی سبب کی یہاں تک کہ پہنچا مغرب اور مشرق والی دونوں رکاوٹوں کے درمیان. یعنی پہلے اس نے مغرب کا سفر کیا، وہاں مفسدین شیاطین کو قتل و قید کیا تو وہاں ایک صد قائم کی. پھر مشرق کی طرف سفر کیا تو وہاں بھی وہی کیا، وہاں بھی ایک صد قائم کی. پھر ان صدین یعنی مغرب و مشرق والی دونوں رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو وہاں بھی نہ صرف دو رکاوٹیں پائیں بلکہ ان کے علاوہ ایک قوم کو بھی پایا، ایسی قوم جو کسی ایک بھی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی. لیکن اس کے باوجود وہ شخصیت جسے ذوالقرنین کہا گیا اس نے نہ صرف ان کی ہر بات کو سمجھا بلکہ انہیں اپنی ہر بات سمجھائی بھی. اب ناظرین ذرا غور کریں، اگر سکندر اعظم یونانی یا سائرس ایرانی مشرکین ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ذوالقرنین تھا تو انہیں ایسی صلاحیت حاصل تھی کہ وہ کسی ایسی قوم سے بات چیت کر سکتے تھے، ان کا مسئلہ سمجھ سکتے تھے، انہیں اپنی ہر بات سمجھا سکتے تھے، جو لوگ کسی ایک بھی بات کو سمجھنے والے نہیں تھے. اور اگر اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ وہ کون سا شخص تھا جسے ایسے اسباب بھی دیے گئے جن کے ذریعے وہ ان سے بھی بآسانی کلام کر سکتا تھا جو کوئی ایک بھی بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے اس سوال کا جواب بھی قرآن میں بالکل واضح دے دیا. سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سورہ نمل کی ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہیں انسان تو انسان بلکہ جاندار یہاں تک کہ چیونٹیوں تک سے کلام کرنے کی صلاحیت دی گئی تھی. سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہیں ایسے اسباب بھی دیے گئے تھے جن سے وہ ہر کسی سے کلام کر سکتے تھے. وہ ایسے لوگوں سے بھی کلام کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے جو کوئی ایک بات بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. ناظرین سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے صالح نبی سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ایسی قوم سے بآسانی کلام کیا جو کسی ایک بھی بات کو سمجھنے یا سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی. اور اگر سورہ نمل کی ان آیات کو سامنے رکھا جائے تو سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں کا کلام سمجھنے کا ذکر کرنا آخر کس مقصد کے لیے قرآن میں بیان کیا گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے حق کے ساتھ یعنی کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. تو ذرا غور کریں، ایک شخص کا چیونٹیوں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کا ذکر کرنا کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا؟ سورہ الکہف میں بیان کیے جانے والے ذوالقرنین کے واقعے کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی
کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذوالقرنین کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں یہ آیات اتاری۔ اس کے علاوہ ان آیات کے جو مقاصد ہیں ان پر بھی آگے چل کر اپنے موضوع کے تحت بات ہوگی، لیکن یہاں اس پہلو سے بھی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرک۔ پھر ناظرین ذرا غور کریں، جب ذوالقرنین صدعین کے درمیان پہنچا اور وہاں دو چٹانوں کے درمیان درے کو بند کیا، اس درے کو بند کرنے کے لیے 12 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر بلند چوٹیوں پر مشتمل سد قائم کی، رکاوٹ تعمیر کی، ایسی سد جو پوری ایک قوم کے بس کا کام نہیں تھا، جو ذوالقرنین نے کیا۔ ذرا غور کریں، کیا وہ سد بغیر اسباب کے بنائی جا سکتی تھی؟ اس کے لیے زبر الحدید یعنی خام صورت میں لوہا، جو کہ پہاڑوں کو کاٹ کر پتھروں کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، پہاڑوں کی مائننگ سے حاصل ہوتا ہے، وہ استعمال کیا گیا، جو کہ لاکھوں ٹن پر مشتمل تھا۔ آخر وہ خام لوہا پہاڑوں سے کیسے حاصل کیا گیا؟ اس سے 12 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر بلند آسمان کو چھوتی چوٹیاں کیسے بنائی گئیں؟ ان سب کے لیے نہ تو صرف ماہر تعمیرات جنہیں انجینئرز وغیرہ کہا جاتا ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ انتہائی باری مشینری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ سب اسباب کس کو دیے گئے؟ کس کے اختیار میں ایسے ماہر انجینئرز تھے؟ پھر اس سد کی تعمیر کے لیے ہزاروں ٹن پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا گیا۔ اتنی بڑی مقدار میں تانبا پگھلانے کے لیے نہ صرف غیر معمولی بڑے دانتوں کو پگھلانے والے برتن اور وسائل درکار ہیں، بلکہ ان برتنوں میں غیر معمولی مقدار میں پگھلے ہوئے تانبے کو اٹھا کر ہزاروں میٹر بلند چوٹیوں پر انڈیلنے کے لیے ماہر لوگوں اور غیر معمولی تعمیراتی مشینوں کا ہونا لازم ہے۔ تو یہ سب کس کو دیا گیا؟ کس کے پاس ایسے وسائل تھے اور کس نے ان وسائل کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جب اللہ سے یہ سوالات کیے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ان کے جوابات یوں دیتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِّ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور تحقیق کہ ہم نے دیا داؤد کو ہم سے فضل، اے پہاڑوں اویبی ہو جاؤ اس کے ساتھ، اور اے فضا میں تیرنے والو تم بھی۔ یعنی پہاڑ اور فضا میں تیرنے والے اس سے پہلے طاغوت کی غلامی کر رہے تھے، لیکن وہ طاغوت کی غلامی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ انسان کو چونکہ ان پر اختیار دیا گیا تو اللہ کی مرضی میں ہی پہاڑ اور فضا میں تیرنے والے اللہ کی بغاوت میں استعمال ہو رہے تھے مفسدین کے ہاتھوں۔ تو جیسے ہی داؤد کو زمین پر اختیار دیا گیا، پہاڑوں اور فضا میں تیرنے والوں پر داؤد کو اختیار دیا گیا، تو اب پہاڑوں اور فضا میں تیرنے والے جب داؤد کے ذریعے اللہ کی غلامی میں استعمال ہوں گے تو یہ ان کا عوب بھی ہونا ہے داؤد کے ساتھ۔ اور نرم کر دیا ہم نے اس کے لیے لوہا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کرنے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے جو کچھ آج تک پھیلا دیا گیا کہ داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا پکڑتے اور وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ یہ ملاؤں کی من گڑت کہانیاں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ داؤد کو علم دیا تھا، اس علم کے ذریعے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی داؤد علیہ السلام کو وہ علم دیا جس علم سے لوہے کو پگھلا کر اس سے جو چاہے بنایا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ داؤد کو زمین کی اصلاح کے لیے پہاڑوں سے جو بھی نکال کر استعمال کرنا چاہتے اس کی اجازت دی گئی۔ داؤد علیہ السلام پہاڑوں سے خام صورت میں لوہا نکال کر اسے پگھلا کر خالص کرتے اور پھر اس سے ہتھیار وغیرہ بناتے، اور بعد میں سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا گیا، جیسا کہ اس آیت میں واضح کر دیا وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ، یعنی جیسے پہاڑوں کو زمین کی اصلاح کے لیے جہاں بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے داؤد کو اس کی اجازت دی گئی تھی، بالکل ایسے ہی وہ فضل سلیمان کو بھی حاصل ہو گیا داؤد کا وارث بننے سے۔ ناظرین، یوں اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی دے دیا کہ ذوالقرنین نے جو دو چٹانوں کو خام لوہے سے بند کیا، وہ خام لوہا پہاڑوں کی صورت میں سلیمان کو عطا کیا گیا۔ اس لیے ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ نمل کی آیت نمبر 16 اور 17، سورہ سبا کی آیت نمبر 12، 13 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39 نظر آ رہی ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا،
سلیمان کو علم دیا گیا، وہ علم جو سلیمان کے بعد کسی کو بھی حاصل ہوا نہ ہو سکے گا۔ سلیمان کو ہر شے میں سے دیا گیا۔ سلیمان کے لیے اس کے لشکر، اس کی فوجیں جنوں ان سے اکٹھی کی گئیں۔ سلیمان کو ہواؤں میں سفر کرنے کے تیز ترین سواری کے اسباب بھی دیے گئے۔ ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ ہر طرح کی تعمیرات کرنے والے ماہر سے ماہر شیاطین میسن سلیمان کے اختیار میں دے دیے گئے۔ سمندروں میں غوطہ خوری اور سمندروں میں کسی بھی طرح کے کام کرنے والے ماہرین دیے گئے۔ سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا، یعنی بڑی مقدار میں تانبا سلیمان نے کہیں ایسے پگھلا کر استعمال کیا جیسے کہ تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا ہو۔ جنوں ان سے ہر طرح کے ماہرین، سائنسدان، انجینئر، تعمیراتی کاموں کے ماہر، ایجادات کرنے والے، سب کے سب سلیمان کے لیے کام کرتے تھے۔ ہر طرح کا جدید ترین اسلحہ بناتے، اور وہ سب کا سب بناتے جو پہلی ہلاک شدہ اقوام بھی بنا چکی تھیں۔ جس کی بھی اللہ کے قانون میں زمین کی اصلاح کے لیے ضرورت ہوتی، وہ سب وہ سلیمان کے لیے بناتے۔ لوہے، تانبے اور دھاتوں کو پگھلانے کے لیے اتنے بڑے بڑے برتن جن میں دھاتیں، لوہا اور تانبا وغیرہ پگھلایا جاتا جیسے کہ تالاب ہوں، وہ سلیمان کو دیے گئے۔ پہاڑوں کی طرح بلند و بانگ اور غیر متزلزل چوٹیاں بنانے کے لیے ایسی چوٹیاں جنہیں کوئی کھود نہ سکے، ڈھا نہ سکے، سوراخ نہ کر سکے، جن میں کوئی نقب نہ لگا سکے، بنانے کے لیے پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے وغیرہ کو اٹھانے اور انڈیلنے والے ایسے بڑے بڑے برتن کہ جنہیں پکڑنے اور انڈیلنے کے لیے کنڈے لگے ہوئے ہوں۔ ان سے پہاڑوں کی طرح بلند و بانگ غیر متزلزل چوٹیاں بناتے سلیمان کے لیے اس کے حکم سے۔ ایسے ایسے ماہر شیاطین سلیمان کے اختیار میں دے دیے۔ ناظرین ذرا غور کریں، اس سب کے سب کی ضرورت تو ذوالقرنین کو تھی۔ ان سب کے سب کا استعمال تو ذوالقرنین نے کیا، لیکن یہ سب کچھ دیا گیا سلیمان کو، تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ناظرین اب ذرا غور کریں، اس سب کے سب کی ضرورت تو ذوالقرنین کو تھی، لیکن یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو، تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور ان سب کا استعمال تو ذوالقرنین نے کیا، لیکن یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو، تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے۔ ایسے ماہرین تعمیرات اور تعمیراتی اسباب یعنی مشینیں وغیرہ تو ذوالقرنین کے پاس ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سب کا سب تو استعمال کیا ذوالقرنین نے، لیکن یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو، تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ظاہر ہے سلیمان ہی ذوالقرنین تھا۔ غیر معمولی مقدار میں تو تانبے کو پگھلا کر ذوالقرنین نے استعمال کیا سد کی تعمیر میں، لیکن غیر معمولی مقدار میں تانبا دیا گیا سلیمان کو، اسے پگھلانے کے لیے تالابوں کی مانند کنڈے لگے برتن، جن سے ان تالابوں نماد برتنوں میں پگھلے ہوئے تانبے کو نہ صرف پگھلایا جا سکے اور پگھلایا بلکہ اٹھایا جا سکے، اور اٹھایا کس نے؟ سلیمان نے۔ اور جن مشینوں، جس قوت سے اٹھایا گیا، یہ سب کا سب کسے دیا گیا؟ یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو، تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ظاہر ہے ذوالقرنین تو سلیمان اللہ کا نبی ہی تھا، نہ کہ کوئی اور۔ پھر ناظرین 12 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر بلند چوٹیاں بنائیں ذوالقرنین نے دو چٹانوں کو درمیان سے بند کرنے کے لیے، لیکن ان چوٹیوں کو بنانے کا تمام تر ساز و سامان اور ماہرین دیے گئے سلیمان کو، جنہوں نے سلیمان کے حکم سے ایسی بلند و بانگ اور غیر متزلزل چوٹیاں بنائیں جنہیں کوئی توڑ نہ سکے، ہلا نہ سکے، ان میں کوئی نقب نہ لگا سکے، ان میں کوئی سوراخ نہ کر سکے، انہیں کوئی ہلا نہ سکے، اور یہ بنائیں زمین میں اصلاح کی غرض سے، فساد کا رستہ روکنے کی غرض سے۔ تو پھر آپ خود غور کریں کہ ذوالقرنین کون ہوا؟ کیا ذوالقرنین سلیمان کے علاوہ کوئی اور تھا، ہے اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یوں اس حوالے سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے۔ زمین کے مغرب و مشرق میں زمین کی اصلاح کے لیے، مفسدین کا رستہ روکنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے سفر کیے ذوالقرنین نے، جس کے لیے نہ صرف سفری اسباب کی ضرورت تھی بلکہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے انتہائی جدید اور قوت کا حامل اسلحہ ذوالقرنین کو درکار تھا۔ لیکن ایسا اسلحہ بنانے کے ماہرین دیے گئے سلیمان کو، ایسا اسلحہ وہ بناتے تھے سلیمان کے لیے، یعنی اسلحہ دیا گیا سلیمان کو اور استعمال کرنے والے کو ذوالقرنین کہا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ دو الگ الگ شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے یا پھر ایک ہی شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟
ایک ہی شخصیت کا ایک مقام پر اس کا نام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے اسم یعنی اسے جو خاص صلاحیت یا خاصیت حاصل تھی اس سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یوں ناظرین اس پہلو سے بھی یہ آپ پر بالکل کھل کر واضح کر دیا گیا کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور۔ پھر ناظرین تماثیل یعنی وہ جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بنا چکی تھیں، بالکل انہی کی مثل کی ضرورت پڑی ذوالقرنین کو۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مصر میں آج بھی آل فرعون کے غیر متزلزل چوٹیوں کی صورت میں آثار موجود ہیں، جنہیں آج اس جدید دور میں بھی معجزات اور عجائب تسلیم کیا جاتا ہے۔ قوم نوح پر طوفان آیا، اس میں لہریں پہاڑوں کی مانند کئی کئی کلومیٹر بلند تھیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ قوم نوح اتنی بلندی پر پہنچ چکی تھی۔ ان کی عمارتیں پہاڑوں کی مانند کئی کئی کلومیٹر بلند تھیں۔ ان عمارتوں کو بنانے کے لیے غیر معمولی قوت کی حامل مشینیں تھیں، اور ان سب کی تماثیل کی ضرورت تو ذوالقرنین کو پیش آئی۔ آل فرعون کی مثل چوٹیاں تعمیر کرنے کی ضرورت تب پیش آئی جب ذوالقرنین صدین کے درمیان پہنچا۔ وہاں دو چٹانوں کو درمیان سے بند کرنا تھا۔ انہیں بند کرنے کے لیے قوم نوح کی تماثیل کی ضرورت تھی، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جن کو سلیمان نے قید کیا ہوا تھا، شیاطین جن و انس کو، وہ سلیمان کے لیے جو اللہ کے قانون میں ہوتا تماثیل بناتے، یعنی وہ بالکل ویسا ہی بناتے جیسا ہلاک شدہ اقوام بنا چکی تھیں۔ تو ناظرین آپ غور کریں کہ پھر ذوالقرنین کون ہوا؟ کیا سلیمان کے علاوہ کوئی اور ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرکین۔ پھر ناظرین آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پورے قرآن میں صرف اور صرف 2 مقامات پر ہی غیر معمولی مقدار میں پگھلے ہوئے تانبے کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک مقام پر اس کے استعمال کا ذکر کیا گیا اور استعمال کرنے والے کو ذوالقرنین کہا گیا، اور دوسرے مقام پر اس کا ذکر کیا گیا جسے وہ اتنی غیر معمولی مقدار میں تانبا دیا گیا، جس نے وہ غیر معمولی مقدار میں تانبا پگھلایا، اور وہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب آپ خود غور کریں کہ کیا ذوالقرنین اور سلیمان 2 الگ الگ شخصیات تھیں یا پھر ایک ہی شخصیت سلیمان علیہ السلام؟ وہ سلیمان علیہ السلام تھے جنہیں دوسرے مقام پر ذوالقرنین کہا جا رہا ہے، یعنی سلیمان ہی وہ شخصیت تھی جسے 2 مخصوص قرن حاصل تھے، اور 2 مخصوص قرن زمین کے مغرب اور مشرق تھے۔ سلیمان ہی وہ شخصیت تھی جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، یعنی مکن دیا گیا۔ اب ناظرین دنیا کی کوئی طاقت اس حق کا رد نہیں کر سکتی کہ ذوالقرنین داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔